بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی موسم آئے اور کئی موسم چلے گئے، اور کئی ماہو سال آئے اور کئی ماہو سال گزر گئے۔ شیطان نے بنا روز کو بھی بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں صبر و شکر سے اپنے ماہو سال گزار رہے تھے۔ تکالیف اٹھانا اور تکالیف پر صبر کرنا تو آپ علیہ السلام کے خاندان کا شیوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں ہی اپنی نبوت کا اعلان کرنے کا حکم ہوا، اور آپ کا تبلیغ کرنے کا سلسلہ زندان میں ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ زندان کا تقریباً ہر فرد حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ، جس کا نام ریحان تھا اور اس کا لقب فرعون تھا، کیونکہ اس زمانے میں مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا کرتے تھے، اسی کا پوتا ولید بن مصعب بن ریحان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اسی اسنا میں بادشاہ نے بھی خواب دیکھا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھائے جاتی ہیں، اور 7 تازہ سبز بالیاں دیکھیں، پھر 7 سوکھی بالیاں۔ اے میرے دربار کے سرداروں، اگر تم لوگوں کو خواب کی تعبیر دینی آتی ہے تو میرے اس خواب کے بارے میں حکم لگاؤ۔ اور لوگوں نے عرض کیا کہ یہ تو کچھ خواب پریشان سا ہے، اور ہم لوگ ایسے خواب پریشان کی تعبیر تو نہیں جانتے ہیں۔ اور جس نے ان دونوں میں سے رہائی پائی تھی، ساقی، اور اس کا ایک زمانے کے بعد یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد آیا، بول اٹھا کہ مجھے قید خانے تک جانے دیجئے تو میں اس کی تعبیر بتائے دیتا ہوں۔ غرض وہ گیا اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا، اے یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ذرا ہمیں یہ تو بتائیے کہ 7 موٹی تازی گایوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھائے جاتی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری کچو، اور پھر 7 سوکھی مرچھائی ہوئی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو میں لوگوں کے پاس پلٹ کر جاؤں اور بیان کروں تاکہ ان کو بھی تمہاری قدر معلوم ہو اور پتہ چلے کہ یہ خواب کی تعبیر معلوم ہو جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم لوگ متواتر 7 برس کاشتکاری کرتے رہو گے۔ جو فصل تم کاٹو اس کے دانے کو بالیوں ہی میں رہنے دینا، چھڑانا نہیں، مگر تھوڑا بہت جو تم کھاؤ اس کے بعد بہت سخت خشک سالی کے 7 برس آئیں گے۔ جو کچھ تم لوگوں نے ان 7 سالوں کے واسطے پہلے سے جمع کر رکھا ہوگا سب کھا جائیں گے، مگر قدر قلیل جو تم بیج کے واسطے بچا رکھو گے۔ بس پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب می برسے گا اور انگور بھی خوب پھلے گا، اور لوگ اس سال انہیں شراب کے لیے نچوڑیں گے۔ یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے حضور میں تو لے آؤ۔ پھر جب شاہی چوبدار یہ حکم لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے سرکار کے پاس پلٹ جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آپ کو کچھ ان عورتوں کا حال بھی معلوم ہے جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، کہ آیا میں ان کا طالب تھا کہ یا وہ میری؟ اس میں تو شک ہی نہیں کہ میرا پروردگار ہی ان کے مکروں سے خوب واقف تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا کہ جس وقت تم لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خود ان سے تمنا کی تھی تو تمہیں کیا معاملہ پیش آیا تھا؟ وہ سب کی سب عرض کرنے لگیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام میں تو کسی طرح کی برائی نہیں دیکھی۔ تب عزیز مصر کی بیوی زلیخا بول اٹھی، اب تو ٹھیک ٹھاک حال سب پر ظاہر ہو ہی گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے خود اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی تمنا کی تھی، بے شک وہ یقیناً سچا ہے۔ یہ واقعہ چوبدار نے یوسف علیہ السلام سے بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ قصہ میں نے اس لیے چھیڑا تھا کہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے عزیز مصر کی غیبت میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور خدا خیانت کرنے والوں کی مکاری ہرگز چلنے نہیں دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اور یوں تو میں بھی اپنے نفس کو ترک اولا سے بے لوث نہیں کہتا ہوں، کیونکہ بظاہر بشر ہوں اور نفس برابر برائی کی طرف ابھارتا ہی رہتا ہے، مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے اور گناہ سے بچائے تو اس میں شک نہیں کہ میرا پروردگار بڑا بخشنے والا
مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ، تو میں ان کو اپنی ذاتی کام کے لیے خاص کر لوں گا۔ پھر جب اس نے یوسف سے باتیں کی تو یوسف علیہ السلام کی قابلیت اعلیٰ ثابت ہوئی۔